السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس 6 کا چھٹی کلاس کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو لے کے چلوں گا اسکرین پر آپ کو تمام سبق پہلے پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، آج ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم چھٹی کلاس کا یہ سبق نمبر 7 آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر سن 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چھکے چھوڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ ان سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوق در جوق آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ تقریب وقت مقرر پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت اے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خام آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میری آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو ضرور دیکھنے جائیں۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ستمبر سن 65 کی ایک اندھیری رات کو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ 17 روزہ جنگ میں انڈیا کا جنگی جنون ٹھنڈا پڑ گیا تو اس نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی درخواست کی۔ یوم دفاع افواج پاکستان کے اسی کارنامے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ب، لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ فورٹریس اسٹیڈیم میں ہر سال یوم دفاع کی شاندار تقریب ہوتی ہے۔ جیم، فضا کس چیز سے گونجتے رہی؟ جواب، اللہ اکبر کے نعروں سے۔ دال، تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ جواب، تلاوت کلام پاک سے۔ سوال یہ ہے کہ تلاوت و نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ جواب، قومی ترانہ۔ سوال واو ہے، ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی؟ اس کا جواب ہے اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعروں سے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل محاورات کو اس طرح جملے میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو جو وہ ہیں محاورات کیا ہیں؟ چھکے چھوڑا دینا، جنون سرد پڑنا، جوق در جوق،
سکہ بٹھانا، میلی آنکھ سے دیکھنا، نیست و نابود کرنا۔ اب ہم اس کے جملے بناتے ہیں۔ چھکے چھڑا دینا، 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان نے انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ دوسرا ہے جنون سرد پڑنا ہے، اس کا فقرہ ہے 17 دن کی جنگ نے انڈیا کا جنگی جنون سرد کر دیا۔ پھر ہے جی جوق در جوق، اس کا فقرہ ہے یوم دفاع کی تقریب میں فوجی پریڈ اور آلات حرب دیکھنے کے لیے لوگ جوق در جوق آتے ہیں۔ سکہ بٹھانا، 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان نے اپنی عسکری مہارت کا سکہ بٹھا دیا۔ میلی آنکھ سے دیکھنا، پاکستان نے دفاعی میدان میں اتنی ترقی کی ہے کہ دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ نیست و نابود کرنا، پاکستان کی عسکری طاقت دشمن کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اعراب کی مدد سے درج ذیل کے تلفظ واضح کریں۔ تو یہ میں نے اعراب لگا دیے سارے، آپ یہ اس کو کاپی کر لیجئے گا اور اس سے تمام آپ کو اس کا تلفظ واضح ہو جائے گا۔ درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ سرمستی، سرمستی کہتے ہیں کیف کو اور نشاط کو۔ سحر انگیز یعنی مسحور یا جادوئی کیفیت طاری ہو جانا، سحر انگیز اسے کہتے ہیں، مسحور یا جادوئی کیفیت۔ جری، جری کہتے ہیں بہادر کو۔ داد دینا، تعریف کرنا۔ سکہ بٹھانا، دھاک بٹھا دینا۔ امسال، اس سال یا موجودہ سال۔ سوال نمبر 5، سبق یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ تو ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے پیلے رنگ سے تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ سکے۔ الف کیا ہے جی؟ ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ تو اس میں چوائسز ہیں 14 اگست کو، 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو یا 7 ستمبر کو۔ تو صحیح جواب ہے 6 ستمبر کو۔ بے، 1965 کی پاک بھاری جنگ کتنا روز جاری رہی؟ 7 روز، 17 روز، 15 روز، 27 روز۔ صحیح جواب ہے 17 روز۔ جیم، فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی؟ 3 منٹ، 13 منٹ، 3 سیکنڈ، 13 سیکنڈ۔ تو جواب ہے 13 سیکنڈ۔ بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ 1956 میں، 1965 میں، 1991 میں یا 1959 میں؟ تو صحیح جواب ہے 1965 میں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد دیکھیں۔ متحد، متحد کا متضاد ہے منتشر۔ آغاز، آغاز کا متضاد ہے انجام۔ متضاد کہتے ہیں اس کے جو ضد ہو، اس کا الٹ۔ تو متحد کا متضاد ہے منتشر، آغاز کا متضاد ہے انجام، دھکیلنا کا متضاد ہے گھسیٹنا، باقاعدہ کا متضاد ہے بے قاعدہ، جری کا متضاد ہے بے ہمت۔ اب سوال نمبر 7 ہے کہ یوم دفاع کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا خلاصہ کہ یوم دفاع ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ جب بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاک سرزمین پر حملہ کر دیا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی عددی اور فوجی سامان کی طاقت کے بل پر پاکستان کو زیر کر لے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ پاکستان کا ہر سپاہی اللہ کا سپاہی ہے۔ اس لیے پاکستانی فوج جذبہ ایمانی سے بڑی بے جگری سے لڑی اور دشمن کو ہر محاذ پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 70 دن کی لڑائی نے دشمن کے تمام قصبل نکال دیے۔ دشمن اپنے بے شمار فوجیوں، ٹینکوں اور لڑاکا تیاروں کو ضائع کرنے کے بعد آخر دشمن نے اقوام متحدہ کو درخواست کر کے اس جنگ سے فرار حاصل کیا۔ پاکستان اسی دن کی یاد میں یوم دفاع مناتا ہے۔ نمبر 8، پاکستان کے جو جنگی نغمے آپ کو یاد ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ تو ہم نے یہ فہرست بنا دی ہے۔ نمبر 1 دل دل پاکستان، نمبر 2 اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، نمبر 3 ہم زندہ قوم ہیں، نمبر 4 اے وطن میرے پیارے وطن، نمبر 5 یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، نمبر 6 چاند میری زمین پھول میرا وطن، نمبر 7 سونی دھرتی اللہ رکھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے آخری میں سوال نمبر 9 ہے کہ اپنا پسندیدہ نغمہ کاپی پر خوشخط لکھیں۔ تو ہم نے ایک نغمہ لکھ دیا ہے، آپ کو جو پسند ہو آپ وہ لکھ لیجیے گا، لیکن آپ کی سہولت کے لیے ایک نغمہ ہم یہاں لکھ دیا ہے کہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں۔ بڑا مشہور نغمہ ہے یہ، ایک فلم بنی تھی اس میں بھی گایا گیا تھا۔ تو یہ نغمہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ پورا میں اس پہ یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔
تو یہ ہم نے سب ملا دیے، یہ آپ کے سامنے سب تیر نشان سے ملے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ کے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس میں ضمیر کی تذکیر و تانیث، اس میں ضمیر وہ الفاظ جو اسم جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ضمیر کہلاتے ہیں۔ اس میں ضمیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار اسما یعنی نام نہیں دہرانے پڑتے۔ مثال کے طور پر قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ قائد اعظم مسلمانوں کے سچے رہنما تھے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان بنا۔ اب اس میں بار بار قائد اعظم آ رہا ہے، جو کہ تحریر کے لحاظ سے تحریر جو جب کی جاتی ہے تو اس میں ایک لفظ کا بار بار آنا وہ اچھی تحریر کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں ضمیر کو استعمال کریں گے۔ وہ کیسے استعمال ہوگا کہ ان جملوں میں دیکھیے بوجھل بنا، ان جملوں میں بار بار قائد اعظم کا نام آیا ہے جو تحریر کو بوجھل بنا رہا ہے۔ اس میں ضمیر کے استعمال سے تحریر میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یعنی اب اس جملے کو ہم کیسے کریں گے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، وہ مسلمانوں کے سچے رہنما تھے، ان کی کوششوں سے پاکستان بنا۔ اب ان جملوں میں انہوں، وہ اور ان کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، یہ سب قائد اعظم کی جگہ پر آئی ہیں، یعنی بجائے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پورا لکھا جاتا اس کی جگہ ہم نے استعمال کیا استعمال کیا، انہوں، وہ اور ان، تو یہ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں۔ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث سے کوئی فرق نہیں ہوتا، مطلب یہ مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اگلی کیا سرگرمیاں کیا انہوں نے کہی ہیں کہ اپنی کاپی پر نشان حیدر کی تصویر چسپاں کریں اور نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے نام لکھیں۔ تو نشان حیدر کی ہم نے تصویر آپ کے لیے یہاں لگا دی ہے، یہ اس شکل کا ہوتا ہے نشان حیدر۔ اور نشان حیدر اپنے جن شہداء کو ملا ہے ان کے نام یہاں تحریر کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے کیپٹن محمد سرور شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر محمد اکرم شہید، پائلٹ افسر راشد منہاس شہید، میجر شبیر شہید، جوان سوار محمد حسین شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان شہید۔ تو یہ جناب وہ لوگ ہیں اب تک جن کو نشان حیدر ملا ہے۔ تو آج آپ کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج آپ کا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے پھر یاد دہانی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والا سبق آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ ناصر۔ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میرے آئندہ کے اسباق کی اطلاع آپ کو فوراً ہو سکے۔ تھینک یو۔